رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی کو بنا دیا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی جب بنائی گئی تو وہ کچی تھی، اسے لکڑیوں سے، پتوں سے، ان چیزوں سے مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کے خطبے کے لیے کھجور کا ایک تنا کاٹ کر لگا دیا گیا۔ جب بھی رسول پاک کو خطبہ دینا ہوتا، جمعے کے دن یا اس کے علاوہ جو حکم آپ نے بیان کرنا ہوتا، تو آپ اس خطبے کے پاس، اس تنے کے پاس کھڑے ہو کر اس سے اپنی ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور رسول پاک خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ رسول پاک کا انداز تھا، گویا وہ رسول پاک کے لیے ایک ممبر تھا، کھجور کا ایک تنا جسے درخت سے کاٹ دیا گیا اور وہ خشک ہو چکا ہے، بے زبان بھی ہے اور بے جان بھی ہے، اسے گاڑ دیا گیا۔ رسول پاک جب آتے ہیں تو اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں۔ کسی غلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خطبہ دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو آپ پر یہ بہت شاق گزرتا ہے، یعنی تکلیف میں ہوتے ہوں گے کھڑے کھڑے خطبہ دینا، میں بڑھئی کا کام جانتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے 3 درجوں والا لکڑی کا ایک ممبر بنا کر پیش کروں۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ تو اس غلام نے لکڑی کا ایک ممبر بنا کر حضور کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ آج ہمارے ہاں یہ جو ممبر ہے جس پر ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ایسا ہے ممبر لکڑی کا بنا کر حضور کو دیا۔ تو رسول پاک نے کھجور کے اس تنے کو چھوڑ دیا۔ آپ جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز فرما دیا۔ صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، صدیق و عمر، عثمان و علی سب موجود ہیں اور میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اچانک ہم نے رونے کی آواز سنی، کوئی تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے اور بلک بلک کر رو رہا ہے، یوں رو رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ جب اسے اس کی ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ روتا ہے، اس طرح ہم نے رونے کی آواز سنی۔ ہم نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مگر کوئی رونے والا نظر نہیں آیا، اوپر بھی دیکھا، نیچے بھی دیکھا، مگر کوئی رونے والا نظر نہیں آتا، مگر اس کے رونے کی آواز نے ہماری چیخیں نکال دی، اس کی آہ و فغان نے اور اس کی رونے میں جو تڑپ تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم بھی بے چین اور بے قرار ہو گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اترے، ممبر سے اترے اور آپ نے خطبہ چھوڑا اور آپ کھجور کے اس خشک تنے کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے کھجور کے اس خشک تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر اسے یوں تھپ تھپایا کہ جیسے ہم چھوٹے بچے کو جو رو رہا ہوتا ہے اسے سینے سے لگاتے ہیں، پھر چپ کروانے کے لیے اس کی کمر پر تھپ تھپاتے ہیں تاکہ یہ بچہ چپ کر جائے۔ وہ کھجور کا خشک تنا جو اپنے درخت سے جدا ہو چکا ہے اور خشک بھی ہے، بے جان بھی ہے، بے زبان بھی ہے، رونے لگا ہے۔ صحابہ کرام نے آواز سنی کہ کوئی رو رہا ہے تو رسول پاک نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جب اسے آپ نے تھپ تھپایا تو کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہیں اور اسے تھپ تھپا کر اسے سینے سے لگا کر آپ نے اسے خاموش کروا دیا۔ غور کیجئے کہ درخت ہے، بے جان بھی ہوتا ہے، بے زبان بھی ہوتا ہے۔ چلیں درخت جب تک ہرا بھرا ہو تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو کسی کی قبر پر اگر تم کوئی تنا درخت جو ہے اگر کوئی آپ رکھ دیں گے جو کہ تر ہوگا، کھجور کا کوئی بھی تنا، تو وہ اللہ کا ذکر کرے گا۔ جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا صاحب قبر کو قبر میں سکون ملتا رہے گا۔ یعنی جب تک درخت ہے یا اس کی کوئی بھی شاخ ہے، جب تک وہ ہری بھری ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی جان ہوتی ہے، مگر اس کی جان کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن یہاں تو وہ درخت سے کاٹ دیا گیا، خشک بھی ہو گیا، یعنی ایسا بے جان اور ایسا بے زبان تنا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پشت اقدس کو چند لمحات کے لیے اس کے ساتھ مس کیا تو پروردگار عالم نے میری آقا کی پشت اقدس کے لمس کے اثر سے اس بے تنے، بے زبان اور بے جان تنے کو اللہ نے حیات جاویدانی عطا فرما دی تھی۔ ایسی حیات عطا فرمائی کہ وہ تنا رو رہا ہے جیسے بچہ روتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے یوں آواز سنی جیسے اونٹنی روتی ہے جب اس سے اس کے بچے کو جدا کر دیا جاتا ہے۔
اس تنے کا یوں رونا جیسے انسان روتا ہے، یا یوں رونا جیسے جانور روتا ہے، تو اس میں جان کہاں سے آئی، آواز کہاں سے آئی؟ یہ سارا اثر مصطفیٰ کے وجود اقدس کا ہے کہ آپ جس کے ساتھ اپنا جسم اقدس مس فرما دیں، وہ چیز بے جان بھی ہو تو اللہ اس میں حیات پیدا فرما دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ رویا، میرے آقا نے اسے اپنے سینے سے لگایا، خاموش کروا دیا اور کہا کہ اگر میں اسے اپنے سینے سے لگا کر تھپکی دے کر خاموش نہ کرواتا تو کھجور کا یہ تنا قیامت کی صبح ہونے تک اسی انداز کے ساتھ روتا رہتا۔ اور اس کا رونا کس وجہ سے تھا؟ رسول اللہ کے فراق کی وجہ سے، رسول اللہ کی جدائی کی وجہ سے، رسول اللہ کے کنارہ کش ہونے کی وجہ سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کھجور کے تنے کے قریب کیا اور میرے اور آپ کی آقا نے اس سے گفتگو فرمائی۔ کہے نا سبحان اللہ، میرے اور آپ کی آقا نے اس سے گفتگو فرمائی۔ دیکھیں نا ہماری حالت تو یہ ہے، ہم اپنی اولاد کو، بچوں کو کچھ سمجھانے لگیں تو ہم اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھا سکتے، انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ چلو ایک چھوٹا بچہ جو صبح شام ہماری گود میں رہتا ہے، ہمیں دیکھ کر چیختا ہے، چلاتا ہے، ہم اسے چھوڑ کر کام پہ جانے لائیں تو ہمارے دامن سے چپٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے۔ لیکن اس بچے کو اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو وہ بچہ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکتا، اگر وہ کچھ کہے تو ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے جان بے زبان لکڑی کا ایک تنا ہے۔ رسول اللہ اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے اور تو کیوں روتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس نے جواب دیا، سوال کرنے کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کے قریب ہو گئے، گویا کہ جو کچھ وہ کہنے لگا تھا اللہ کے رسول اسے سماعت فرما رہے تھے۔ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی پشت اقدس کا جو لمس تھا میں اسے محسوس کرتا تھا، آپ کے جسم سے مجھے خاص صحبت تھی، میں آپ کی مسند تھا، لیکن جب آپ کے غلام نے آپ کو منبر دے دیا تو آپ نے اپنی مسند منبر کو بنا لیا، مجھ سے کنارہ کش ہو گئے، مجھ سے آپ دور ہو گئے۔ یا رسول اللہ اس فراق نے اور اس کنارہ کشی نے، اس دوری نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ایک بے جان اور بے زبان لکڑی کا کہنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہا کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے یہی زمین میں گاڑ دوں اور تو تیرے ریزہ ریزہ اور تیرے جو تنے پھل جو تیرے پتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جائیں اور تو تر و تازہ ہو جائے اور تجھ پر پھل آ جائے، قیامت کی صبح تک لوگ یہاں پر آئیں اور تیرا پھل اتار کر کھائیں، لوگ تجھ سے یہاں پر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور اگر تو یہ چاہے کہ میں تجھے یہاں نہ لگاؤں بلکہ میں تجھے جنت میں پہنچا دوں اور قیامت کے بعد محبوبان خدا ہمیشہ ہمیشہ تیرے پھل کو کھاتے رہیں، تجھ سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جوان رہے، تر و تازہ رہے، ہرا بھرا رہے اور تجھ پر پھل لگتا رہے، تو حضرت بریدہ کہتے ہیں اس تنے نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں پر نہ لگائیں بلکہ میں اس دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے جنت میں لگا دیں تاکہ محبوبان خدا میرا پھل کھاتے رہیں اور میں ہمیشہ تر و تازہ رہوں، ہمیشہ جوان رہوں، ہمیشہ ہرا بھرا رہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے منبر کو ہٹایا اور اس کے نیچے زمین میں گڑھا کھودا اور اس استن حنانہ اس تنے کو زمین کے اس حصے میں دفنا دیا۔ دفنایا تو مسجد نبوی میں اپنی مسند اور منبر کے نیچے، مگر یہ شان مصطفیٰ ہے کہ جسے خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفناتے ہیں اسے جنت میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ اس کو دفنایا یہاں اور پہنچا دیا جنت میں، کہا کہ تو ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، تجھ پر پھل لگتے رہیں گے، محبوبان خدا تجھ سے پھل اتارتے رہیں گے اور ہمیشہ ہی جنت میں تیرے پھلوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ استن حنانہ، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ بے جان بھی ہو بے زبان بھی ہو، درخت سے کٹا ہوا ہو، یہ کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس کی جڑیں زمین میں ہو، آپ کہیں کہ اس کے اندر جان ہے،
ایسا درخت نہیں تھا، یہ تو ایک تنا تھا جسے کاٹ کر لایا گیا، خشک تنا تھا مگر وہ روتا ہے۔ اور اس کے رونے کی آواز کو نہ صرف اللہ کے رسول نے سنا بلکہ صحابہ کرام نے بھی سن لیا۔ قرآن یہی تو کہتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہی تو سوچنے کی باتیں ہیں کہ اللہ نے ہر مخلوق کو ہی قوت گویائی بھی عطا فرمائی ہے، قوت سماعت بھی عطا فرمائی ہے، ہر مخلوق اللہ کے ذکر میں مصروف عمل ہے، لیکن تم ان کی تسبیحات کو نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ ہی سن سکتے ہو۔ یہ فرمان ہے قرآن کا۔